بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک بابل میں رہا کرتے تھے۔ بابل میں نمرود کی حکومت تھی۔ نمرود بہت زیادہ نافرمان تھا۔ وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ بابل کے سبھی لوگ نمرود سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ نمرود غریبوں مسکینوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ لوگ نمرود سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جب نمرود کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکالنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی، اور ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بابل شہر سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابراہیم نمرود کی اس حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ بالکل اکیلے اور تنہا رہ گئے تھے۔ آپ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے لوط ان کے ساتھ تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا نکاح حضرت سارہ کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت حضرت سارہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھی۔ ان کے پاس زمینیں اور بہت زیادہ تعداد میں مویشی تھے۔ جب آپ کی شادی حضرت ابراہیم سے ہوئی تو آپ نے یہ سارا مال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مال کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا۔ فصلوں کی صورت میں اور مویشیوں کی صورت میں اپنے کاروبار کو بڑھایا، یہاں تک کہ بابل میں آپ جیسا بہترین انسان کوئی نہیں تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ مال ہتھیانے کی بہت زیادہ کوششیں کی اور سازشیں کرنا شروع کر دی۔ وہ کبھی کوئی سازش کرتا تو کبھی کوئی، یہاں تک کہ نمرود نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ ہجرت کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر لیا تاکہ کسی کی نظر ان کی بیوی پر نہ پڑے۔ کافی دن سفر طے کرنے کے بعد وہ مصر کے ملک جا پہنچے۔ وہاں پر ایک عربی حکومت کیا کرتا تھا۔ مصر میں داخل ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام پر روک لیا اور ان کے مال کی جانچ پڑتال ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک شخص اس صندوق کے پاس آ گیا جس میں آپ کی بیوی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں صندوق کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، لیکن حضرت ابراہیم اس کی اس بات پر آمادہ نہ ہوئے، لیکن وہ شخص اپنی ہی ضد پر قائم تھا۔ وہ کہنے لگا، اس کی تلاشی لیے بغیر میں آپ کو مصر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم ایک دفعہ پھر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تم اس صندوق کی تلاشی مت لو، میں اس کے عوض تمہیں بہت سارا مال دینے کو تیار ہوں۔ وہ شخص اس بات پر بھی راضی نہ ہوا اور اس نے صندوق کھول دیا۔ جب اس شخص کی نظر آپ کی بیوی پر پڑی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ بہت عجیب بات ہے، میں اس کے بارے میں بادشاہ کو آگاہ کرتا ہوں۔ اس نے بادشاہ کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس صندوق کو اور اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے۔ حضرت ابراہیم بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ جب بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بادشاہ نے صندوق کو کھولا تو آگے کا منظر بہت زیادہ عجیب تھا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کا اتنا حسین چہرہ دیکھا تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگے، اے اللہ، میری بیوی کو اس شخص سے بچا۔ اللہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔
بادشاہ کا جو ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھ رہا تھا وہ بالکل سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا۔ اس ہاتھ میں اب بالکل بھی جان نہیں رہ چکی تھی، وہ بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا، تمہاری دعا اتنی جلدی قبول کیسے ہو گئی؟ کیا تمہارے خدا نے میرے ہاتھ کو لکڑی کا بنایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی یہ سب میرے خدا نے ہی ایسا کیا ہے، کیونکہ وہ حرام کاموں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگا کہ اپنے خدا سے کہو کہ میرا ہاتھ بالکل ٹھیک کر دے، میں آج کے بعد کسی کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، مجھے تم پر بالکل یقین ہے، میں تمہارے لیے اب اللہ سے دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن بادشاہ بہت زیادہ منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم وعدہ کرو دوبارہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، لیکن جلدی سے میرا ہاتھ صحیح کروا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ اس شخص کے ہاتھ ٹھیک کر دے۔ کچھ ہی دیر کے بعد بادشاہ سلامت کے ہاتھ بالکل درست ہو چکے تھے۔ بادشاہ حضرت ابراہیم کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ بادشاہ کہنے لگا، تم ہمارے مہمان ہو، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، تمہیں یہاں کوئی نہیں روکے گا، یہاں تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی یعنی اپنی چھوٹی شہزادی کو حضرت سارہ کی غلام بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ دونوں اس بات پر کافی مشاورت کے بعد راضی ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کنیز کی طور پہ حضرت سارہ کے حوالے کر دی۔ دوستو، بادشاہ کی بیٹی کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھی، جن کو کچھ ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کا درجہ دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم اور اس کے خاندان نے مصر کو چھوڑا اور شام کی طرف چلے گئے۔ ادھر بادشاہ حضرت ابراہیم کی کرامات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔